شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا اور وہ آج بھی ہنستی مسکراتی میرے سامنے آ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرا ضبط آزماتی تھی اور میں اس وقت سے ڈرتا تھا جب میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوگا تو اس دن نہ جانے کیا ہوگا، اور میں خدا سے اس دن کے نہ آنے کی دعائیں کرتا کہ یا باری تعالیٰ مجھے حوصلہ دے، ہمت دے کہ میں ضبط کا دامن نہ چھوڑوں۔ جبھی تو میں اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا اور جہاں وہ ہوتی وہاں سے چپکے سے نکل پڑتا، جبکہ اسے دیکھ کر میرے ہاتھوں کی مٹھیاں اور دماغ کی رگیں تن جاتی اور شدید غصے پہ قابو پاتے ہوئے میں وہاں سے نکل پڑتا۔ میرے دل کی ساری خوشی بن کے رہنا، ضروری ہو تم اور ضروری ہی رہنا۔ تمہیں میں نے چاہا محبت سے بڑھ کر، محبت ہو میری، محبت ہی رہنا۔ میرے دل میں رہتے ہو تم، ہو مجھ میں سمائے، قسم ہے تمہیں، تم سما کے ہی رہنا۔ شازمین عارف۔ ارے واہ، آج پھر کرنٹ افیئر میں شازمین نے لکھا ہے۔ زین العابدین نے کرنٹ افیئر سے نظریں ہٹا کر سامنے کرسی پہ براجمان عبد الرحمن سے کہا۔ ہاں پڑھ لیا ہے میں نے، عبد الرحمن نے مختصر جواب دیا۔ ویسے لکھتی اچھا ہے، کیا خیال ہے؟ زین العابدین نے کرنٹ افیئر پہ نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید، عبد الرحمن نے سرسری سا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اگر اسے کوئی تھوڑا بہت گائیڈ کر دے تو کمال کی رائٹر بن سکتی ہے، کیا کہتے ہو؟ زین العابدین سوال و جواب کے موڈ میں تھا۔ شاید، ہاں۔ جبکہ عبد الرحمن نے موضوع گفتگو ختم کرنے والے انداز میں کہا، زندگی کے سفر میں کتنے کام ادھورے ہی رہ گئے، بہنوں بھائیوں گھر والوں کی ذمہ داریاں اٹھاتے نبھاتے میں بوڑھا ہو گیا۔ زندگی کی 35 بہاریں دیکھ لیں مگر پھر بھی ان کا باپ نہ بن سکا۔ آج بھی کتنے کام ادھورے ہیں، چھوٹی بہنوں کی شادی ہے، امی کا حج ہے، اور بڑی بہن کے گھر بیٹی کی پیدائش پہ جو لوازمات اسے دینے ہیں وہ الگ، چھوٹے بھائی کی مہنگی فیسیں اور اس کی خواہشات سب میرے ہی تو ذمہ ہے۔ میں آنکھیں بند کیے ذہن میں امڑنے والے خیالات کو ایک فلم کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن آفس میں وہ کسی تازہ پھول کی طرح مہکتی ہوئی ہستی کھلکھلاتی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور براہ راست مجھ سے مخاطب تھی۔ رحمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا، میں نے مختصر جواب دے کر نکل جانا چاہا، مگر وہ میرے سامنے آ کر ایسے کھڑی تھی کہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر کہہ ہی دیا۔ میں نے سنا ہے آپ کے پاس اچھی اچھی کتابوں کی لمبی لسٹ ہے، مجھے بھی دیں، مجھ سے بھی اپنا علم شیئر کیا کریں، میں بھی آپ کا کلیکشن دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے حق جتانے والے انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کے میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، جی، اور وہاں سے پہلو بجا کر نکل گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، لاپرواہ، شوق، چنچل، سارے سیکشن کی لاڈلی، ڈائریکٹر صاحب کی پی اے تھی، اس دفتر پہ اور اس کے ہر فرد پہ اپنا حق سمجھتی تھی، اور سب سے ایسے ملتی تھی کہ سب اس کے عزیز و رشتہ دار ہوں، اور میری شامت اس لیے آ جاتی کہ اس دفتر میں ایک میں ہی ابھی غیر شادی شدہ تھا، اور وہ اس سیکشن کی اکلوتی دوشیزہ جس کی شادی کے لیے انہیں مجھ سے زیادہ مناسب رشتہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ اس لیے تو ہر آیا گیا مجھے چھیڑتا رہتا۔ جب تمہارے پاس آپشن ہے تو تم کیوں نہ شکری کرتے ہو؟ مگر میں کیا کروں، میں گھر و معاش دیگر ذمہ داریوں میں گھرا ہوا ہوں، تھکا ہارا عمر رسیدہ شجر اس کھلتی ہوئی کومپل کو کیا سہارا دے سکوں گا؟ وہ لاپرواہ تھی، جبکہ مجھے پرواہ کرنے والی لڑکی چاہیے تھی جو میرے ساتھ ذمہ داریاں اٹھا سکے۔ وہ حد سے زیادہ شوخ تھی،
اور مجھے سنجیدہ مزاج لڑکی پسند ہے۔ وہ ناپختہ ذہن و دل کی مالکن تھی، جبکہ میں چاہتا تھا مجھے کوئی میچور لڑکی ملے۔ دنیا والے بھی نا پتہ نہیں کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اور ٹامے لگاتے رہتے ہیں۔ جس کو چاہیں ہیرو ہیروئن بنا دیں، ذرا نہیں مزاج و عادت دیکھتے۔ بس اس سے شادی کر لو، اس سے بات کر لو۔ یار سچ ہے، بیچلر ہونا بھی عذاب ہے۔ رحمان صاحب میری بات سنیں۔ میں اپنی ٹیبل پہ کام کر رہا تھا کہ وہ میرے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ جی بولیے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میرے دل میں ایک خیال رہتا ہے، اس نے خود ہی میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ میں نے اپنی کرسی غیر محسوس طریقے سے دور کھسکا لی، جس پہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اچھا میں کہہ رہی تھی، میں نا شاعری کرتی ہوں، تو ہر وقت میرے دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں یہ غلط تو نہیں، مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں میری طرف تھیں اور میری نظریں نیچے۔ دیکھیے، آپ اس کے مقاصد دیکھیں، شاعری کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ میں نے کرسی مزید دور کی۔ رحمان صاحب شاعری تو رومانٹک ہی ہوتی ہے نا، اس نے بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا، جبکہ میں اپنی کرسی جتنی دور کر سکتا تھا میں نے کر لی۔ شاید دیوار کے بالکل ساتھ اب اس سے مزید دور نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھیے، علامہ اقبال، فیض احمد فیض وغیرہ نے بھی شاعری کی ہے، اور سب بامقصد شاعری تھی، روحانیت کی طرف بلاتی تھی۔ جو بندہ جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اپنی تحریر و تقریر سے، اپنے عمل سے اسے شو کرتا ہے۔ اب آپ کی تحریریں رومانوی ہوتی ہیں، جس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ابھی آپ پہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا لکھ رہی ہیں اور آپ کا کیسا امیج لوگوں کو ملے گا۔ میں نے فائلوں اور گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب یہاں سے جائے، مگر وہ جانے والی کہاں؟ آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیا کریں، میری اصلاح کیا کریں پلیز۔ کس وقت آیا کروں آپ کے پاس؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ اس کی یہی بے تکلفی مجھے زہر لگتی تھی۔ میں نے صاف جواب دیا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا اصلاح۔ آپ کسی استاد سے اصلاح لیں، میں شاعر نہیں ہوں۔ میرے سجنا تیرے سنگ ہوں، تو نہ ڈر ہے نہ پرواہ ہے، مجھے مل گیا تو کچھ ایسے، یہ میری کسی نیکی کا بدلہ ہے، تیری ہو کے ہو جاؤں گی میں ہر غم سے بری، میری دنیا میری جنت، تیرا دل ہے تیرا گھر ہے، تجھے دیکھوں تجھے چاہوں، تیری ہی ہو کے رہوں، آسماں پہ جو ہے سو ہے، زمیں پہ اب تو میرا رب ہے۔ شازمین عارف۔ ویسے رحمان، شازمین کی نئی غزل پڑھی ہے؟ اس میں اس کی اصلاح بنتی ہے یار۔ زین نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسی اصلاح؟ میں نے سوالیہ انداز اپنایا۔ میرے سجنا کے ساتھ رحمان لگانا چاہیے تھا یار، اس نے ہنستے ہوئے کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا، جبکہ میں ایک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ رحمان صاحب میری بات سنیں۔ میں ڈائریکٹر صاحب کے کمرے میں آیا تھا، مگر ڈائریکٹر صاحب ہو نہ ہو، یہ محترمہ ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ جی کہیے، میں نے کھڑے کھڑے پوچھا، جبکہ وہ اپنی سٹینو کی کرسی پہ براجمان تھی۔ سچ سچ بتائیے گا، آپ سال میں کتنی دفعہ ہنستے ہیں؟ اف خدایا، اب اس سوال کا میں کیا جواب دوں؟ مجھے خاموش پا کے پھر سے بولی، اب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ سارے سیکشن والے کہتے ہیں آپ اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں گے، کبھی شادی نہیں کریں گے۔ کیا آپ نے اپنا دل گردہ کسی کو ڈونیٹ کر رکھا ہے؟ اس نے سوال اٹھائے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گی تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اور دل گردہ ڈونیٹ نہیں کیا میں نے جان چھڑانا چاہی۔ رحمان صاحب،
میں آپ کے لیے کوئی لڑکی دیکھوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں آپ کی مہربانی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور فائل سینے سے لگائی اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ میرے دل نے کہا کہیں اپنی جیسی نہ ڈھونڈ لے۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ آج چھوٹی بہن کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ میرے بیٹھتے ہی بہن کی ہونے والی ساس گویا ہوئی۔ بیٹے کے کتنے بچے ہیں؟ اس کی بیوی نظر نہیں آ رہی، جس پہ امی اور بہنوں نے مجھ سے نظریں چرا کے ایک دوسرے کو دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، مگر وہ عورت بھی بڑی پکی تھی۔ پھر بولی، شادی نہیں ہوئی یا علیحدگی ہو گئی ہے؟ اس نے جاننا چاہا۔ نہیں نہیں بہن، اللہ معاف کرے، علیحدگی کیوں ہوگی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی میرے بیٹے کی، ابھی تو رشتے دیکھ رہے ہیں، جلد ہی انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی۔ امی کے الفاظ عورت کی تسلی کے لیے کافی تھے، اور میں نے بہنوں کی موجودگی میں وہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ اور بہنوں کی موجودگی میں میں شادی کرتا اچھا لگوں گا کیا؟ دنیا والے ہی نہیں جینے دیتے، یا شاید میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میرے ہم عمر شادی شدہ ہیں، اور پھر ساری شادی کے دوران ایک سوال میرے لیے عذاب بنا رہا۔ ہر آیا گیا یہی پوچھتا رہا، کتنے بچے ہیں؟ شادی کیوں نہیں کی؟ اللہ معاف کرے، لوگ نہ جانے کیسے کیسے گمان کرنے لگے۔ اور جتنا اس سوال نے مجھے ستایا، اتنا ہی میری والدہ کو بھی پوچھ پوچھ کے پریشان کیا گیا، جس پہ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگیں، اب کچھ بھی ہو جائے تم شادی کر لو، وگرنہ دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ میں کس کس کو جواب دوں؟ کہاں کہاں چھپوں؟ میں آج ہی لڑکیاں چھانٹتی ہوں اور تمہاری ذمہ داری سے سبکدوش ہوتی ہوں۔ امی نے فیصلہ کر لیا۔ مگر امی ابھی انیلا کی شادی تو ہو لینے دیں، میں نے التجا کی۔ سارے کام ہو جائیں گے، پہلے ہی تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تینوں بیٹیوں کے چکر میں تمہیں بالکل ہی بھلا دیا۔ امی نے افسوس کیا، بہنوں میں الجھ کے تم اپنی زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھ ہی نہ سکے۔ اب اللہ مالک ہے، تم اپنا گھر بسانے کی کرو، مجھے کوئی لڑکی بتاؤ یا میں ڈھونڈ لوں۔ امی نے استفہامیہ نظروں سے مجھے ٹٹولا۔ میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ کسی بھی لڑکی سے میری شادی کروا دیں، میں نے تیزی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن اتوار تھا۔ والدہ اور بہنیں لڑکی تلاش مشن پہ نکلی ہوئی تھیں۔ مہینہ بھر سے کھوجی مشن جاری تھا، مگر آج والدہ بہنیں بہت خوش تھیں اور اس انجانی دوشیزہ کے حسن میں رطب اللسان تھیں۔ اور پھر چند دن تک لڑکی کے گھر والے آئے، انہوں نے مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ یوں چند دنوں میں بات پکی ہو گئی، اور میں نے اپنے دفتر میں سب کو بتا دیا کہ بات پکی ہو گئی ہے اور شادی ہونے والی ہے۔ سب میری خوشی میں خوش تھے، سب نے شکر کیا کہ اب یہ آخری کنوارا بھی کنوارا نہ رہا، اور شاید میرے دل میں بھی سکون سا بھر گیا۔ یار میں بھی ایک ستا دینے والے سوال سے تنگ آ چکا تھا، اور شاید اکیلے رہتے رہتے بھی اب میں اپنی زندگی جینا چاہتا تھا، کسی کی آغوش میں سر رکھ کر سونا چاہتا تھا، ماں بہن بھائی کے علاوہ ایک محبت اور کرنا چاہتا تھا۔ کبھی جلائی جائے گی، کبھی زندہ دفنائی جائے گی۔ عورت کل بھی پاؤں کی جوتی تھی، آج بھی یہی کہلائی جائے گی۔ اس کی توہین کرنا حق سمجھے گا مرد اپنا، وہ کل بھی ناپسندیدہ تھے، آج بھی یہی کہلائی جائے گی۔ شازمین کی غزل میں نے پڑھی، یار یہ اس نے غلط لکھا ہے، عورت تو قابل محبت قابل احترام ہے۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں خود ذہن سے شاعری پہ ڈسکس کر رہا تھا۔ شاید اندر کا موسم اچھا تھا، اس لیے باہر اچھے تاثرات آ رہے تھے۔ تو تم سمجھاؤ نا شازمین کو، چلو شادی سے پہلے پہلے یہ نیکی کر جاؤ، تم سے تو اصلاح کا کہتی رہتی ہے۔ اور مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا
मैं शाज़मीन के सामने खड़ा था। शाज़मीन, इस दफा गजल ठीक नहीं लगी मुझे। माँ, बहन, बेटी सब काबिले इज्जत व काबिले एहतराम हैं। यही तो वो नाजुक कलियां हैं जो मर्द को औरत का मुहाफिज बनाती हैं। मर्द के घरों दिल की मलिका औरत हर रूप में बाइसे मोहब्बत, इज्जत, एहतराम है। मैं शाज़मीन को समझा रहा था और वो खामोशी से सुन रही थी। शायद उदास भी थी। अब पटर पटर बातें नहीं करती थी, चुप सी हो गई थी। रोमानवी गजलों से संजीदा मौज़ूआत पे लिखने लगी थी। ऐसी तहरीरें जिन पे गुमान भी नहीं होता था कि शाज़मीन ऐसी तहरीरें भी लिख सकती है। दफ्तर में सभी ने उसकी खामोशी को महसूस किया। वो शोख चंचल से एकदम से संजीदा, मोहतात, कमगो हो गई थी। अब वो किसी पे अपना हक नहीं जताती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। आज मेरी शादी का दिन है। मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरी शादी का दिन है और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भी शादी हो रही है। मुझ जैसी बढ़ती हुई उम्र के दूल्हे की दुल्हन को देखकर लोग मेरी माँ बहनों को दाद दिए बगैर नहीं रह रहे थे कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है, रहमान को सब्र का फल बहुत मीठा मिला है, अल्लाह ने उसकी माँ की खिदमत, बहनों के लिए दी जाने वाली कुर्बानी, यतीम भाई की कफालत का अजर इसी दुनिया में दे दिया। ईजाबो कबूल का सिलसिला शुरू हुआ। शाज़मीन आरिफ का नाम मेरी समातों से टकराया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। घर में बहनें शाजी शाजी कहती थीं, मगर मैंने कभी गौर नहीं किया था। और फिर नामों से तो नाम होते हैं। शर्म के मारे कभी तफसीली पूछगछ भी नहीं की, मगर अब निकाह नामे पे तो शाज़मीन आरिफ थी। दफ्तर के तमाम दोस्त अहबाब शाज़मीन का नाम ले लेकर मुझे चुटकियां काटने लगे। और जब दुल्हन बनी शाज़मीन मेरे पहलू में बैठी थी तो मानो मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं सकते के आलम में था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि शाज़मीन मुझे मिल जाएगी। मैं बेयकीनी की कैफियत से दो चार था। खुद को यकीन दिलाने के लिए मैंने सबकी परवाह किए बगैर दुल्हन का सारा घूंघट उलट दिया। सबकी नजरें मुझ पे थीं। एक शौक से मुस्कान ने लोगों को घेरा हुआ था। दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उलट दिया। वो शाज़मीन ही थी जो सजी संवरी दुल्हन बनी बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी। शाज़मीन, ये तुम हो? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, जबकि उसने मुस्कुराकर अपना घूंघट नीचे कर लिया। यार शाज़मीन, मेरी रुकी सांस खारिज हुई और मेरा दिल बोला, शुक्रिया मेरे मौला, शुक्रिया। आपने बिन मांगे ही मुझे अजर अजीम अता फरमा दिया। मेरी रियाजतों का फल मुझे शाज़मीन के रूप में मिल गया। अब मैं खुल के मुस्कुरा सकूंगा, जी सकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं शाज़मीन को जिंदगी जीने के सारे गुर आते हैं। मेरी जिंदगी में मेरी आस बन के, मेरे पास रहना, मेरी सांस बन के। और अब शबे वसल के हसीन लम्हात में गजल शाज़मीन नहीं बल्कि मैं बजाते खुद सुना रहा था। अल्लाह जब नेमतें दे तो शुक्र करना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने?